اسی طرح دنیا کی محبت، اس کو تو پھر بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں تعلقات، لڑکے اور لڑکیوں کے غلط تعلقات ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، جی فلاں بندے کے پاس بہت زیادہ مال پیسہ ہے، بڑی قسمت، بہت بڑی قسمت والا ہے۔ بھئی مال پیسے سے اگر قسمت اچھی بنتی ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ قارون سب سے زیادہ قسمت والا تھا، کہ اس کے پاس تو اتنے خزانے تھے۔ اگر حکومت سے اچھی قسمت بنتی ہے تو پھر تو فرعون بڑی اچھی قسمت والا ہوگا، اور اگر بھوکے رہنے سے، فاقے کرنے سے قسمت خراب ہوتی ہے تو اللہ کے نبی تو 3 دن بھوکے رہتے تھے۔ یہ سٹیٹس نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ نے معیار بتایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ بنے گا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ڈر ڈر کے زندگی گزارے۔ ہم نے تو یہی دیکھا، ہم تو بعض اوقات قرآن کو ڈرنے کے لیے پڑھتے کہ اللہ کی باتوں سے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ علماء اور مشائخ چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کو بھی نافرمانی سمجھتے، عام آدمی تو اس کو کچھ سمجھتے۔ اس نے نماز پڑھ لی، جی نماز پڑھ لی، آپ کیا کریں؟ بھئی نماز کا خشوع خضوع کدھر ہے؟ توجہ اللہ، رجوع اللہ، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو معنی کا پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تو ناقص نماز ہے۔ وہ پناہ مانگتے ہیں ایسی نماز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم روئے ہیں کبھی نماز میں؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ ایسے مومن فلاح پائیں گے جو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور